فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخنا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ وبیاکم سر. اللہ حییکم وبارک فیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شیخ صاحب. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. بس معذرت کہ ہم نے آپ کا 2 منٹ لے لیا ہے، اس کے لیے ہم معذرت ہیں. کوئی بات نہیں، لینا دینا چلتا رہتا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، بارک اللہ فیکم. شیخنا ایک سوال آج یہ ہے کہ اشراق اور چاشت کی نماز کی فضیلت کیا ہے اور اس کا صحیح وقت کب سے کب تک ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اشراق جو ہے یہ سورج نکلنے کے بعد یعنی 15-20 منٹ کر لیں، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ. سورج اشراق کا معنی ہے چمکنا. جی جی. جب سورج خوب چمک جائے تو اس وقت اس نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نماز کا اجر و ثواب کتنا ہے، مقام کتنا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فجر پڑھے اور اپنی جگہ پر ذکر و اذکار میں مشغول رہے، یعنی دنیا داری میں نہ پھنس جائے، اور سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت پر 2 رکعتیں نماز پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو حج و عمرہ کے برابر ثواب دیتا ہے. ایک حدیث میں حج و عمرہ کے برابر ثواب کا ذکر ہے. اور دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر سکتا ہے؟ یعنی انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں جو جوائنٹس ہیں. تو آپ نے استفسار فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر سکے. ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات، کیسے ادا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اس نے گویا کہ اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر. تو یہ ہے اس اشراق کا وقت اور اشراق کی فضیلت اور مقام و مرتبہ اور اجر و ثواب. جبکہ صلاۃ الضحیٰ جو ہے، صلاۃ الضحیٰ کہیں، اسے نماز چاشت بھی کہا جاتا ہے. چاشت فارسی کا لفظ ہے، ضحیٰ عربی اور چاشت فارسی، اور اسے ہی صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں صلاۃ الاوابین کا وقت جو ہے وہ رکھا گیا ہے مغرب عشاء کے درمیان. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، یا یوں کہیں کہ ایک روایت ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. اور اس کے برعکس ایک صحیح سند سے ثابت صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاوابین کے وقت اور صلاۃ الاوابین کی کس وقت ادائیگی ہونی چاہیے اس کا وقت مقرر کرتے ہوئے یا وقت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال. نماز اوابین، نماز چاشت یا صلاۃ الضحیٰ، اس کا وقت وہ ہے جس وقت کے اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگے. اب اس حدیث میں جو فصال ہے وہ تو اونٹ کا بچہ ہو گیا، لیکن جو لفظ ہے ترمدو، حین ترمد الفصال، ترمدو پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس کا جو مادہ ہے، جو روٹ سا ورڈ ہوتے ہیں، وہ ہے را، میم اور ضاد. اب اس میں تو سیدھا سیدھا صرف تا زیادہ ہے، باقی را میم ضاد ہی بچتا ہے. اسی سے رمضان بھی ہے. یہ جو ماہ مبارک ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ رمضان بھی ترمدو یا رمض سے ہی بنتا ہے. اور رمض کا معنی ہوتا ہے جلانا، جیسا کہ اونٹ کے بچے کے پاؤں جلانے، ریت اونٹ کے بچے کے پاؤں جلانے لگے یا ریت پر اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے. تو رمضان کے بارے میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے لأنه يرمد الذنوب،
کیونکہ یہ بندے کے گناہوں کو، روزے دار کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ غرض یہ کہ نماز چاشت، صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاوابین، اس کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں، اب ظاہر ہے کہ بڑا اگر اونٹ ہے نا، بڑے اونٹ کے پاؤں کے نیچے کا حصہ بڑا سخت ہوتا ہے، وہ ریتوں پہ چلتا ہے، سخت جگہ پہ چلتا ہے، نرم جگہ پہ چلتا ہے، اس کا اللہ رب العزت نے اتنا بہترین جوتا بنا دیا ہوتا ہے کہ وہ جلنے والی بات اب اس میں نہیں رہتی۔ لیکن بچہ چونکہ بچہ ہے، اس کے پاؤں ابھی نرم ہیں، تازے ہیں، تو وہ تھوڑی سی ریت گرم ہوئی اور اس کے پاؤں جو ہے وہ جلنا شروع ہو گئے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ یا نماز چاشت، اس کا وقت تب شروع ہوگا جب ریت تھوڑی سی گرم ہو جائے، اور ریت تھوڑی سی سورج اگنے کے 15-20 منٹ بعد تو نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ وہ اگر کہیں کہ 9 بجے، تقریباً 9 بجے کے قریب آ کے 9 سے آگے نماز ظہر سے کوئی 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے تک، یعنی 11:15 اگر نماز ظہر ہے تو آپ 11:30 کر لیں، 11:15 کر لیں، یہ 9 سے 11:15، 9:45 سے 11:15، 8:30 سے 11:15، 11 بجے تک کے درمیان کا وقت جو ہے یہ ہے صلاۃ الاوابین اور صلاۃ الضحیٰ اور نماز چاشت کا وقت۔ اس طرح دونوں نمازوں کا وقت جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا، ایک سورج نکلتے ہی اشراق اور دوسری سورج کے تھوڑا گرم ہونے پر ضحیٰ، چاشت یا صلاۃ الاوابین۔ احسن اللہ علیکم شیخنا وجزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی کہ صلاۃ الاوابین یا صلاۃ الضحیٰ کی رکعتیں کتنی ہیں۔ اس سلسلہ میں حسب توفیق اگر کوئی 2 پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، 6 پڑھتا ہے، 8 پڑھتا ہے اور کم و بیش کرتا ہے تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ ثابت ہے کہ آپ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر صلاۃ الضحیٰ پڑھی اور آپ نے 8 رکعتیں پڑھی، یعنی جو عمومی کہیں کہ صلاۃ الضحیٰ کا وقت جو ہے، نماز کی رکعتیں جو ہیں وہ 8 رکعتیں ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ 8 کے آگے اور پیچھے اب کوئی نہیں ہو سکتا۔ نفل نماز ہے، اگر کوئی کمی بیشی کرتا ہے، کم وقت ملا کم رکعتیں پڑھ لی، زیادہ وقت ملا زیادہ رکعتیں پڑھ لی۔ تو گویا کہ شیخ صلاۃ الاشراق اور یہ اپنا الضحیٰ اور اوابین یہ سب الگ الگ نماز ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ، جی، صلاۃ الاوابین اور چاشت یہ ہیں الگ، تین نام ایک نماز کے، تین نام ایک ہیں۔ جی، اور ایک جو صلاۃ الاشراق ہے وہ صبح میں بہت پہلے سٹارٹ میں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں، ایک ہی نماز ہے، لیکن ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخری 3 جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے مل جاتے ہیں، لیکن پہلا سورج نکلتے ہی ہے، اس میں سورج کے اونٹ کے بچے کے پاؤں کے جلنے کی بات نہیں آتی، لہذا صلاۃ الاشراق کو الگ رکھیں اور اوابین، ضحیٰ یا چاشت کو الگ رکھیں۔ جی، احسن اللہ علیکم شیخنا بارک اللہ فیکم۔ کوئی ایک بھائی ہیں فیصل نبیل صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا مقتدی، جیسے امام اگر کوئی تراویح پڑھا رہا ہے تو وہ تو قرآن دیکھ کر کے پڑھا سکتا ہے، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ مقتدی تراویح میں قرآن ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو سکتا ہے امام کی مطابقت کرنے کے لیے، اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو تو لقمہ دینے کے لیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس کو سامع کہا جاتا ہے نا، ایک قاری ہیں تراویح پڑھانے والے، وہ حافظ یا قاری اور امام ہیں، اور ایک سامع ہوتا ہے۔ سامع عموماً دوسرا حافظ قرآن اور قاری ہوتا ہے، تاکہ سامنے والا امام اگر بھول جائے تو یہ سامع جو ہے اس کو سن کے اس کی تصحیح کرتا ہے یا لقمہ دیتا ہے، یا جو بھی کوئی اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اگر سامع یہ حافظ قرآن ہے اور آگے والے بھی حافظ قرآن ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ اب سامنے والا جو ہے وہ حافظ قرآن نہیں، امام حافظ قرآن نہیں ہے اور وہ قرآن کریم کو کھول کر پڑھ رہا ہے، اب پیچھے والے کی کوئی ضرورت ایسی نہیں رہ گئی
کہ وہ بھی قرآن کو کھول کر پڑھے یا مطابت کرے یا لقمہ دے، کیونکہ سامنے والا تو پہلے کھول کر پڑھ رہا ہے، اس کے اب یہاں بھولنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب وہ لفظ پڑھ رہا ہے، اگر کوئی لفظ کمی بیشی ہوتی ہے اس کی اصلاح کر لیتا ہے، کیونکہ ایسا ان پڑھ تو کوئی ہوگا بھی نہیں نا کہ اسے بار بار پیچھے سے بتانا ہی پڑے گا. جی بالکل. ایسی شکل میں مقتدی کا بلا ضرورت قرآن کریم کو ہاتھ کے پکڑنا محض اس لیے کہ میں بھی لے لیتا ہوں، امام صاحب نے لیا ہوا تو مجھے کیا ہے، یہ صورتحال کبھی کبھی حرمین شریفین میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں کے تو ماشاءاللہ قاری آپ کو معلوم ہے جو مشائخ ہیں انہیں اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط حفظ و اتقان دیا ہوا ہے کہ وہ پورا مہینہ بھولتے تک نہیں، پورا مہینہ نکل جاتا ہے، کبھی سننے میں نہیں آیا کہ وہ بھول گئے، لیکن ان کے بھول جانے پر ان کے پیچھے اتنا مضبوط دوسرا شخص موجود ہوتا ہے کہ وہاں کسی دوسرے کے مطابق کر کے لقمہ دینے اور کسی کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن دیکھا چھتوں پہ کھڑے ہیں لوگ، دوسری تیسری منزل پر ہیں یا دور دراز ہیں، لیکن انہوں نے اپنا قرآن جی نکال کے رکھا ہوتا ہے. یہ اگر تو اس حجت سے ہو کہ ہم اپنا قرآن پڑھیں گے یا اپنی اصلاح کریں گے، اس کے لیے بہت مواقع ہیں. آپ کے پاس ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، سب میں قرآن کریم ہر طرح سے موجود ہیں. آپ اپنی اصلاح نماز سے باہر کیجئے، نماز کے اندر اصلاح کرنے کا یہ موقع اصلاح کا نہیں ہوتا، یہ موقع ہے آپ غور سے سنیے، تلاوت سنیے، اور اگر آپ حافظ ہیں اپنی اصلاح کرتے رہیے. قرآن کریم کو کھول کر اپنے سامنے رکھنا ضرورت ہے، اور وہ ضرورت صرف امام کی ہو سکتی ہے، مقتدی کی نہیں ہو سکتی. لہذا مقتدیوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کریں. البتہ امام جو ہے اس کو تراویح میں قرآن کریم کھول کر یا موبائل کھول کر جماعت کرانے کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے. احسن اللہ علیکم شیخنا، بارک اللہ فیکم. ایک سوال ہے جو روزانہ آتا ہے شیخ، پتہ نہیں وہ لوگ نئے لوگ ہیں کہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان کے دوران سحری کرنا کیسا ہے؟ لوگ سو جاتے ہیں کہ جان بوجھ کے دیر کرتے ہیں، یہ مجھے پتہ نہیں. چونکہ لوگ سحری تو روزانہ کرتے ہیں نا، اس لیے سوال بھی روزانہ ہی آ جاتا ہے. جس دن کسی کو تھوڑا لیٹ ہوئی اسی دن اس نے سوال کر دیا، پوچھ لیا. تو اصل میں سحری کا جو آخری وقت ہے وہ اذان ہے. آخری وقت اذان ہے جس کو آپ وقت اختیار کہہ سکتے ہیں. اب ایک شکل ہوتی ہے وقت اضطرار. وقت اضطرار جو ہے مجبوری کا وقت، وہ آدمی اتفاق سے سو گیا، نہیں اٹھ پایا اور اسے کھانے کا موقع نہیں ملا. اس نے کھانے کا برتن یا پینے کے لیے پانی کا برتن ہاتھ میں لیا اور ادھر سے مؤذن نے اذان کہنا شروع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اسے بھوکا پیاسا مرنے کا بھی نہیں کہا، اس کے لیے اتنا موقع دے دیا کہ اس نے جو برتن اٹھایا ہے اب اس کو اپنی حاجت پوری کیے بغیر نیچے نہ رکھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ادھر سے مؤذن کی آواز کان سے ٹکرائی اور جو کچھ بھی ہے ہاتھ کا لقمہ بھی رکھ دیا، ہاتھ سے گلاس یا برتن جو بھی ہے وہ بھی رکھ دیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہ اپنی حاجت پوری کر لے، یا پانی پی لے، کوئی لقمہ ہے کھا لے، تاکہ اسے شام تک روزہ رکھنا ہے، تھوڑی سی اس میں جان رہے. اب یہ تو ہو گیا اضطرار کے لیے کہ مجبور آدمی ہے. ایک آدمی جان بوجھ کے بلا وجہ اسے اٹھے ہوئے بھی گھنٹوں ہو رہے ہیں بلکہ وہ سویا ہی نہیں، ساری رات سے جاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پھر بھی وہ کہے کہ جب تک اذان ختم نہیں ہو جاتی. اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی ہمارے محلے والے مولوی صاحب نے اذان نہیں کری، یعنی چاروں طرف مختلف محلوں سے آوازیں آ رہی ہیں، کہیں گے کہ یہ تو ابھی ادھر سے آواز آ رہی تھی، ہمارے مولانا نے ابھی کہنا ہے. اب اس طرح کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے. جان بوجھ کر بلا وجہ لیٹ سے لیٹ نہ کرتے جائیں. اگر کوئی واقعی لیٹ ہو گیا ہے، دیر سے اٹھا ہے، اسے حاجت ہے، تو وہ پانی پی لے، 4 لقمے کھا لے، اور اذان کے دوران ہی اگر مکمل کر لے تو بہت اچھا ہے، اس کے بعد نہ کھائے. شیخ شاید کچھ لوگوں کا سوچنا یہ ہے کہ آخری جو گلاس پیا جائے پانی کا، وہ اگر اذان ہو جب پیا جائے وہی پورا تر رکھے گا، پورا
آخری دموں پہ آ کے وہ گلاس پینا چاہتے ہیں تاکہ وہی شام تک اپنا کام کرے گا. جی السلام اللہ علیکم شیخنا ایک سوال ہے امجد محمود صاحب کا یا امجد محمد صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ شیخ والدین کے انتقال کے بعد اولاد نیک کام کرتے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے, یعنی جو ہمارے پیرنٹس جا چکے ہیں اس دنیا سے, تو اگر جن کی اولاد نہیں ہے تو ان کا کیا بنے گا؟ اور کیا یہ صحیح ہے کہ اولاد جو نیک کام کریں گے یہاں تو وہ ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا, کہ اگر اس کو اپنے والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ کر دیں, کچھ وقف کر دیں, کچھ کر دیں, تو کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت کی تقسیم اپنی ہے, وہ جس کو چاہے اولاد دے, جس کو چاہے نہ دے. بالکل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاف طور پر کہ اللہ چاہے تو بیٹے دے, اللہ چاہے تو بیٹیاں دے, اللہ چاہے تو دونوں طرح کے بیٹیاں بیٹے ملا کے اولاد دے, اور اللہ چاہے تو جس کو چاہے وہ عقیم, اس کو لاولد کر دے, اس کو بھانج کر دے. یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی کا بچہ نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اس کے پیچھے اب سلسلہ ختم ہو گیا. وہ اپنی زندگی میں, کچھ لوگوں کا انسان جو ہے نا اصل میں دولت کا بڑا ہی پیار کرنے والا, پجاری کا لفظ اچھا نہیں لگتا, لیکن ہمارے یہاں پجاری تک پہنچے ہوئے ہیں لوگ, دولت کے پجاری. اولاد نہیں ہے, اولاد والے کا تو چلو مان لیا کہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کچھ بچ جائے گا. اولاد بھی نہیں, لیکن مرنے تک دولت سے بھی اتنا پیار ہے کہ وہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایسے کام کر کے جائے, بالکل مدرسہ بنا دے, مسجد بنا دے, کوئی اس طرح کے کام جو اس کے بعد تا دیر چلتے رہیں, اسے اجر و ثواب پہنچتا رہے. اولاد نہیں ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سے ثواب پہنچانے کے راستے بند ہو گئے. اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ سارے راستے کھولے ہوئے ہیں. وہ جتنا بھی صدقہ جاریہ کر کے جائے گا, جب تک وہ چیز چلتی رہے گی, کام کرتی رہے گی, اللہ رب العزت سے اجر و ثواب پہنچاتا رہے گا. آدمی خود لکھ نہیں سکتا, لکھی ہوئی کتاب خرید کر, قرآن کریم خرید کر مسجد میں رکھ دیتا ہے. اسی طرح کتاب ہے وہ خرید کر توحید پر مبنی ہے, صحیح العقیدہ لوگوں کی تالیف شدہ کتاب ہے, وہ کتاب خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے. کسی کی کتاب چھپوا کر تقسیم کر دیتا ہے. پیسے سے آدمی بہت سارے کام کر سکتا ہے, بلکہ کبھی ایسا بھی ہے کہ پیسے سے آدمی وہ کام کر جاتا ہے جو اولاد والا نہیں کر پاتا, یا اولاد اس کی وہ نہیں کر پاتی. لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی کی اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے کیا. آدمی کی اولاد نہیں ہے تو اپنی دولت سے, اپنے مال سے, اپنی کمائی سے, اپنی محنت سے اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کی چیزیں چھوڑ کے جائے. رہا مسئلہ یہ کہ اولاد کے ہر عمل کا ثواب اس کے والدین کو, نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے, یہ تو معروف بات ہے. یعنی وہ دعائیں مانگے گی, اس کے لیے اس کے درجات بڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنت میں ایک آدمی جو ہے اپنا درجہ پہلے سے تھوڑا بلند پاتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے, یا اللہ میں تو اب کچھ کر نہیں رہا, تو یہ میرے درجے میں جو اضافہ یا میرے درجے میں جو برتری آ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں کہ تیری اولاد جو تیرے لیے دعائیں مانگ رہی ہے, اس کے نتیجہ میں تجھے اس کا یہاں اجر مل رہا ہے, فائدہ مل رہا ہے. تو اگر کسی کی اولاد نیک ہے, وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے, وہ اس کے لیے دعائیں مانگے گی. اور وہ مشہور حدیث جس میں ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث, جب بنی آدم انسان مر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاث, 3 جاری رہتے ہیں. 3 کاموں کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. ان میں سے ایک ولد صالح یدعو لہو, نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتی رہے, یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور صدقہ جاریہ مدرسہ, مسجد, ٹیوبویل, کوئی بھی کام ایسا کر کے جائے. اور تیسرا ہے علم ینتفع بہ, علم ینتفع بہ, علم جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں. یعنی کسی کو قرآن کریم میں حفظ کرا گیا, کسی کو تعلیم دے گیا, یا کچھ لکھ گیا, کتابیں شائع کر گیا, یہ ہے علم ینتفع بہ. اور اولاد نیک ہے, ولد صالح,
ہر قسم کی اولاد کو بھی صدقہ نہیں کہا گیا, ہر قسم کی اولاد کو بھی اصلاح نہیں کیا. ولد صالح یدعو. اب ولد صالح میں ولد جو ہے ولد آدم کہیں گے تو اس میں بیٹی بھی آتی ہے, بیٹا بھی آ جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ ولد اور بنت کہیں گے تو یہ ولد سے مراد بیٹا ہی ہے. ولد صالح نیک اولاد. اب نیک اولاد جو ہے وہ یقیناً نیک ہوگی تو والد کے والدہ کے لیے دعا کرے گی. اگر نیک نہیں ہے تو وہ نماز ہی نہیں پڑھے گی. نماز جو پڑھے گا تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اتحیات میں کچھ چیزیں طے ہیں. اتحیات للہ ہے مکمل کیا, اللہم صلی اللہ محمد مکمل کیا, تو اس کے آگے ہی ہماری چھوٹی چھوٹی کتابوں میں جو لکھا رہتا ہے نا دعاؤں کے سلسلہ میں, تو اس میں سب سے پہلے بہترین دعا جو کہ قرآن کریم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے بخش لے اور میرے والدین کو, دونوں کو, میرے ماں اور میرے باپ کو بخش لے. اب بیٹا نیک نہیں ہے وہ کبھی مسجد میں نہیں گیا, بیٹی نیک نہیں وہ کبھی مسجد میں نہیں گئی, نہ کبھی اس نے اپنے گھر میں مصلی ڈالا ہے, مصلی بچھایا ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور نماز میں کوئی دعا مانگیں. لوگ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگتے ہیں, یا اللہ ہمارے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. موقع بموقع یاد آتا ہے تو زبان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اب اولاد نیک ہوگی تو ہوگا. تو یہ ساری شکلیں جو ہیں یہ اگر کسی کی اولاد نہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے کر کے جائے, اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. بعض اولاد والوں سے زیادہ وہ اپنے لیے کر کے جا سکتا ہے. اور اگر اولاد نیک ہے تو وہ جو نیک کام کرے گی, خاص طور پر بھی قرآن خوانی کا مسئلہ بڑا چلتا ہے ہمارے یہاں. لوگ کہتے ہیں جی قرآن بخشنا کیسا ہے. اگر اولاد نیک ہے اور والدین نے ان کو نیک تربیت دی ہے, والدین نے پیسہ خرچ کر کے محنت کر کے توجہ دے کر ان کو قرآن پڑھایا ہے, اگر ایسا ہے جب تک وہ اولاد دنیا میں زندہ رہے گی قرآن پڑھتی رہے گی, اس کا ثواب والدین کو آٹومیٹک جاتا رہے گا. وہاں کسی مولانا کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے مولانا کے سپرد کرو اور مولانا پھر آگے پارسل کریں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. بیٹے نے یا شاگرد نے, جسے استاد نے قرآن کریم پڑھایا ہے, بیٹے نے یا شاگرد نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور بغیر کچھ کہے قرآن کریم کی تلاوت کو جب چھوڑا تو اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ, جس نے کسی کو پڑھایا ہے پڑھانے والے کو بھی ثواب ہوگا, پڑھنے والے کو بھی ثواب ہوگا. اور والدین چونکہ محنت کرتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, اولاد پر وقت خرچ کرتے ہیں, اس لیے اس کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ثواب والدین کو بھی جائے گا. اگر کسی کا بڑا بھائی ہے, والد نہیں ہے مثال کے طور پر, بڑا بھائی ہے, بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو بہنوں کو باپ کی طرح پالتے ہیں, ان کے سارے کام کراتے ہیں, ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, تو ایسا بھائی باپ کی جگہ ثواب کمائے گا کہ اس نے خرچ کیا, پیسہ خرچ کیا اور وقت دیا, اپنے بھائی بہنوں کو قرآن پڑھایا, اس کی تعلیم دی یا دلائی, اس کو بھی ثواب جائے گا. اب یا کہ ہمارے جو یہ حلقہ بنا کے بیٹھ کے قرآن کریم پڑھتے ہیں, پھر بعد میں بڑا جشن ہوتا ہے, بریانیاں اور بوندیاں اور لڈو تقسیم ہوتے ہیں, یہ سارے محلے والے اس میت کے کیا لگتے ہیں؟ میت کو انہوں نے کیا دے رکھا ہے کہ میت ان کے پڑے کا ثواب میت کو جائے گا؟ تو یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہمارے یہاں بنا دیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر اولاد ہے, نیک ہے, تو اس کا یقیناً والدین کو بہت ہی فائدہ ہوگا. یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے. ولد صالح یدعو لہ. جی احسن اللہ علیکم شیخنا, جزاک اللہ خیر. ایک بھائی کا سوال ہے, لیکن اس سوال کے کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس سوال کے بعد میں گیلری کھولوں گا, آپ کے کیمرے چیک کروں گا کہ آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں شیخ صاحب سے سوال کریں گے. لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ ایک پروگرام ہے جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے یوٹیوب کے اوپر, تو بہت سارے اخوان کو میں دیکھتا ہوں کہ اپنے کیمرے کھولے ہیں, عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, قاعدے سے کپڑا بھی نہیں پہنے ہیں, کوئی بنڈی پہنے بیٹھا ہوا ہے, کوئی سو رہا ہے. تو ادباً گزارش ہے آپ لوگوں سے, میرے کوئی آرڈر نہیں ہے, ادباً گزارش ہے
کہ چونکہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اور آپ کی پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کہہ رہا ہوں کہ اسی پر ریکارڈ ہو جائے گا اور پتہ نہیں کہاں تک جائے گا, کتنے لوگ دیکھیں گے. تو ویسے بھی جب ایسی مجلسوں میں آنا چاہیے تو بہت ہی ادب و احترام کا, گویا کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث پڑھی جا رہی ہے, سن رہے ہیں. تو جس طرح سے شیخ صاحب بیٹھے ہوئے, جس طرح میں بیٹھا ہوں, تو کوشش یہ کریں کہ اس طرح سے بیٹھ کر کے اس کو سنیں. اور اگر کچھ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, آپ اپنے کیمرے بند رکھیں, اور جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ انگلی اٹھائیں گے تو پھر میں انشاءاللہ ان کے لیے مائک کھولوں گا. جزاک اللہ خیر. تو شیخ سوال یہ ہے کہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے, عادل صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا کوئی ممنوع وقت ہے یا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن؟ قرآن کریم پڑھنے کا کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. جو زوال کا کہتے ہیں نا خاص طور پر کہ زوال کے وقت نفل نہیں پڑھنے چاہیے, اچھا, وہ نفل کی بات ہے, لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. سورج اگ رہا ہے, آپ تلاوت کر رہے ہیں, سورج ڈوب رہا ہے, آپ تلاوت کر رہے ہیں, اور سورج ڈھل رہا ہے, آپ تلاوت کر رہے ہیں. فجر کی نماز سے لے کے سورج اگنے تک کے دوران آپ تلاوت کر رہے ہیں, عصر کی نماز سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک آپ تلاوت کر رہے ہیں, کوئی منع نہیں. یہ سارے اوقات قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جائز ہیں, منع نہیں. نوافل کے لیے یہ منع ہے. نوافل کے لیے یہ 5 اوقات جو ہیں اوقات مکروہ شمار ہوتے ہیں, ان میں نوافل نہیں پڑھے جا سکتے. لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں کوئی رکاوٹ والی بات نہیں ہے, کیونکہ آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے, اس میں بیٹھ کے اللہ رب العزت کا کلام پڑھ رہا ہے. سورج ڈھل جائے ڈھل رہا ہو, سورج ڈوب جائے ڈوب رہا ہو, چڑھ جائے چڑھ رہا ہو, اس میں کوئی ممانعت والی ایسی بات ثابت نہیں ہے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم شیخ صاحب. تو اب میں ذرا گیلری کھول کر کے چیک کر لوں, اگر کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو اپنی انگلی اٹھا کر کے آپ شیخ سے سوال کر سکتے ہیں. جی ہاں, یہ مبین خان صاحب ہیں, سوال کرنا چاہتے ہیں. جی مبین صاحب. جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب جی, وضو میں جو مسح کرتے ہیں نا سر کا, تو مسح کر کے کان پہ جب پانی لگاتے تو دوسرے پانی سے لینا ہے, ایک ہی پانی میں ساتھ میں اکٹھا کرنا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, الاذنان من الراس, جو کان ہیں وہ سر کا حصہ ہے. کان جو ہیں وہ سر کا حصہ ہے. یہ حدیث اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ جو سر کے ساتھ کرنا ہے وہی کانوں کے ساتھ کرنا ہے. جس پانی کے ساتھ سر کا مسح کیا ہے اسی پانی کے ساتھ کانوں کا مسح ہو جائے گا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ نے مسح کیا ایسے گردن تک, گدی تک, یہاں سے ہاتھ جو ہے وہ واپس وہیں تک لانا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض لوگ اپنے بالوں کی حفاظت کے چکر میں, اور خاص طور پر خواتین کا یہ سوال آتا رہتا ہے کہ اگر ایسے پیچھے جا کے چھوڑ دیا جائے تو کیا کافی نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے گدی تک لے جانا ہے, اور پھر واپس جہاں سے شروع کیا وہیں تک لانا ہے. اب یہاں لا کے ایسے ہاتھوں کو ہٹائیں گے تو سیدھا کانوں میں انگلیاں لے جائیں گے, اور انگوٹھے کو کانوں کے پیچھے سے پھیر کر کانوں کا مکمل مسح کریں گے. یہ جو کان ہیں ان کو سر کا حصہ شمار کیا گیا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں الاذنان من الراس. یہ تو بڑا آسان ہے, یہاں تو رہتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے نا. اذنان 2 کان ہیں, اذن کان ہوتا ہے, اذنان 2 کان ہیں, اور راس سر. راس المال تو بڑا مشہور لفظ ہے, ہمارے اردو میں چلتا ہے, ہر زبان میں آ رہا ہے یہ راس اور راس المال. تو کانوں کے لیے الگ سے پانی لینا ضروری نہیں ہے, بلکہ سر کے گیلے ہاتھ جو ہیں انہی گیلی انگلیوں سے وہ مسح کر لے, نئے سرے سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. احسن اللہ علیکم شیخ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اور کوئی بھائی جو سوال کرنا چاہتا ہوں شیخ صاحب سے؟ جی ابو عبداللہ. جی ابو عبداللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ہمارے پاس ایک پلاٹ تھا زمین, تو اس کو ہم گھر بنیں گے بول کے لیے تھے, لیکن اس کے اوپر گھر نہیں بن سکے. دوسرا پلاٹ لیے, اس کے اوپر گھر بن دیے. پھر وہ پلاٹ کو اب تقریباً بیچ دیے 10 سال کے بعد. تقریباً نہیں بیچ دیا کیونکہ تقریباً اس میں کہاں سے آ گیا. تو اس میں کیا کچھ باقی ہے پیسہ, اور کچھ پیسہ باقی آنا ہے, اس لیے تقریباً بولا. اچھا. تو اور آدھے پیسے آئے, آدھے باقی ہیں. نہیں بک گیا اسی دن جس دن سودا ہو گیا. جی.
چلیے تو ہم اس کا کیا زکوٰۃ ادا کریں؟ اگر آپ نے وہ پلاٹ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ اس پہ گھر بنانا ہے، لیکن آخر آ کے یہ پتہ چلا کہ ہم اس پہ گھر نہیں بنا سکتے یا نہیں بن سکتا یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اب آپ نے اس کی نیت بدل کے اس کو بیچ دیا اور اس کی قیمت سے دوسرا گھر بنانے کے لیے پلاٹ لے لیا یا اس پہ گھر بنا لیا، تو اس پلاٹ پہ جو گھر بنانے کی نیت سے ہی پڑا تھا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب کسی ضرورت کے مجبوری کے تحت میونسپلٹی کی طرف سے یا جگہ آپ کی ضرورت سے کم ہے یا کوئی بھی شکل ہے، قریب میں کوئی دوسری پارٹی کا کوئی عبادت خانہ ہے، آپ نہیں چاہتے کہ یہاں گھر بنائیں، آپ نے آخر میں آ کے اگر تو آپ کا 1 سال یہ ارادہ بدلا رہا کہ ہم اس پہ گھر نہیں بنائیں گے، 1 سال اور گزر گیا تو پھر اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ابھی آپ اپنے ارادے کا ٹائم جو ہے وہ خود سیٹ کر لیں، دیکھ لیں، اگر اس ارادے کو بدلے کہ اس پہ ہم گھر نہیں بنائیں گے، اس کے لیے کوئی دوسرا پلاٹ لیں گے، تو اس سال کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ اور اگر آج مثال کے طور پر آپ نے نیت کینسل کری، 1 2 مہینہ 3 مہینہ کے اندر اندر اس پلاٹ کو بیچ دیا، اس کی جگہ دوسرا لے لیا، تو پھر آپ کے نہ پہلے پلاٹ پر زکوٰۃ بنے گی اور نہ ہی آپ کے دوسرے پر بنے گی، کیونکہ پہلا مکان کے لیے رہا اور کمرشل شکل میں وہ رہا ہی نہیں، پورا سال 2 4 مہینے رہا، پھر آپ نے نیا پلاٹ خرید لیا، وہ بھی مکان کے لیے، کمرشل وہ بھی نہیں ہے، تو ایسی شکل میں آپ پہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ احسن اللہ علیکم شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اور بھائی کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہوں تو سوال کریں جی۔ فیصل نبیل صاحب ہیں جی، فیصل نبیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا شیخ صاحب، یہ یہاں پر مشہور ہے کہ قادیانیوں نے جو ہے نا قرآن میں کچھ تحریف کر کے اس کو شائع کیا ہے، یہ یہودیوں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے، تو کیا اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود اپنے ذمہ لی ہے قرآن کی حفاظت کا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ تحریف کر کے قرآن کو شائع کر سکیں؟ قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور 1400 سال ہو گئے ہیں، آج تک کسی نے ایسی جرت نہیں کی کہ وہ قرآن میں کچھ داخل کرے اور وہ داخل رہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ حفاظت کی ایک شکل یہ ہے کہ یہودیوں نے داخل کیا، مسلمانوں کو پتہ ہے، مسلمانوں کے سینوں میں قرآن موجود ہے، اگر وہ کہیں ایک لفظ بھی بدلتے ہیں، یہودی بدلیں، عیسائی بدلیں، قادیانی بدلیں، ہندو تو خیر کیا بدلیں گے، ان کے اپنے بہت سارے بخیرے ہیں، بہرحال یہ کہ اگر یہودیوں نے چھاپا ہے، الفرقان کے نام سے سب جانتے ہیں کہ وہ جعلی قرآن بنا کے انہوں نے شائع کیا ہے، تو بھانڈا پھوٹ گیا نا ان کا۔ اسی طرح قادیانیوں نے اگر کچھ جگہوں میں تحریف کر کے چھاپا ہے، بھانڈا ان کا بھی سر بازار بلکہ چوک میں پھوٹ گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی حفاظت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے سینوں میں قرآن بٹھا رکھا ہے، وہاں یہ قرآن پیوست ہے، موجود ہے۔ اگر کوئی کہیں سے کوئی بھی کوشش کرتا ہے، کسی طرح کی بھی کوشش کرتا ہے، تو وہ ایسا نہیں کر پائے گا کہ قرآن میں اس نے کام کر لیا اور پوری امت خاموش ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جیسے ہی کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے، اللہ رب العزت کے انتظام کے تحت، اللہ رب العزت کی حفاظت کے تحت، کوئی نہ کوئی بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لفظ قرآن کا نہیں ہے۔ بات صاف ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری لے رکھی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ حفاظت کر رہا ہے۔ آج آپ کو تورات اور انجیل دونوں کتابوں کے اصل نسخے مل ہی نہیں سکتے، لیکن قرآن کریم آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں الحمدللہ آج بھی اپنی اصل حالت میں زیر زبر کی کمی کے بغیر موجود ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حفاظت لی ہے، اسی کے تحت قرآن کریم کے حفاظ ہیں۔ یہ بھی اللہ کا تحفظ کے لیے انتظام ہے کہ قرآن کریم کے تحفظ کے لیے اللہ نے اپنے بندوں، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کے سینوں میں قرآن کو پیوست کر دیا، جبکہ دنیا کی دوسری کتابوں کا آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ فلاں آدمی انجیل کا حافظ ہے، فلاں قرآن کا حافظ ہے۔
پڑھے ہوئے بہت ہیں, ازبر بہت ہے, ریفرنس بہت دے سکتے ہیں, لیکن پوری کتاب کا حافظ سوائے قرآن کریم کے آپ کو کوئی نہیں ملے گا. تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے تحفظ کا ایک انتظام ہے. یہ حافظ قرآن دنیا میں لاکھوں ہیں, لاکھوں الحمدللہ مسلمانوں میں حافظ قرآن ہے. ان کے سینوں میں اصل قرآن موجود ہے. جب بھی کوئی چھوٹی موٹی حرکت کرتا ہے فوراً وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. لہذا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہوا ہے اور یہ وعدہ پورا قیامت تک رہے گا. قرآن کریم محفوظ رہے گا ہر قسم کی تحریف سے. اور جن لوگوں نے قرآن کریم جیسی کچھ صورتیں بنانے کی کوشش کی, اتنی بھدی باتیں لکھ کر اس کو کہا کہ یہ وحی ہے. اگر آپ مسلمہ کذاب کی اور بعض دیگر جعلی مدعیان نبوت کی جو وحیاں ہیں وہ پڑھیں, یقین جانے ہنسی آتی ہے. جی جی, یہ اس کو آپ قرآن کہہ رہے ہیں, اتنی گھٹیا قسم کی باتیں, اور یہ کہتے ہو کہ وحی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے, قیامت تک یہ محفوظ رہے گا. اللہ کا اس کے لیے ایک نہیں طرح طرح کے کئی انتظامات موجود ہیں. اور الحمدللہ ماشاءاللہ شیخ ایسے ایسے قرہ ہمارے موجود ہیں کہ آپ ان کو نیچے سے اوپر کہیں تو پڑھیں گے, اوپر سے نیچے تو رائٹ سے لیفٹ, لیفٹ سے رائٹ, الحمدللہ اس طرح سے قرہ. بلکہ یہاں تک تھوڑے دن پہلے ایک بچہ لایا گیا ٹیلی ویژن پر جی, اور اس بچے ٹیلی ویژن کیا میڈیا میں کہیں, آج تو ٹیلی ویژن کی بات نہیں رہ گئی, میڈیا میں لایا گیا. وہ بچہ عقلاً ناقص العقل ہے. بالکل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچہ ناقص العقل ہے لیکن قرآن کریم کے لیے کمپیوٹر ہے. بالکل اسے آیت پڑھتے ہیں وہ اگلی پڑھ دیتا ہے, آیت پڑھتے ہیں پچھلی کہتے ہیں پچھلی پڑھ دیتا ہے. یہ قرآن کریم کھولا جائے تو صفحہ دایاں ہے یا بایاں ہے وہ پڑھ دیتا ہے, صفحہ نمبر بتا دیتا ہے, صفحے کی آیت صفحے کی سطر کتنی ہے وہ تک بتا دیتا ہے. اور شیخ وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس صفحے کے دو صفحہ پہلے والی آیت پڑھ دیتا ہے, آیت پڑھ دیتا ہے. اتنا اللہ رب العزت نے ایسے جیسے اس کے سامنے قرآن کا ہر صفحہ کھول کے رکھا ہوا. سبحان اللہ. اور عقلاً وہ پورا نہیں بیچارہ, عقلاً وہ پورا نہیں, اس کی ماں ابھی تک اس کے کپڑے کوئی بدلتی ہے. لا الہ. یہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہے کہ اپنی کتاب اس نے اس کو اس انداز سے یاد کروائی ہے کہ جس طرح سے آپ یوں کہیں کہ قرآن کو جس انداز سے بھی پوچھیں گے وہ آدمی جواب دینے کے لیے موجود ہے. احسن اللہ علیک شیخنا. اب کوئی اور بھائی جو سوال کرنا چاہتے ہوں, ضیاء الحق صاحب سوال کر رہے ہیں. جی ضیاء الحق صاحب آپ کا مائک میں نے کھول دیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بسا اوقات مدینہ یا مکہ میں لوگ جاتے ہیں حمام میں, تو امام کی 2-3 یعنی لفٹیں ہیں, اس میں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادھر اذان ہوتی ہے تو لوگ وہیں پہ لفٹوں میں اسکیلیٹرز میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ صحیح بات یہ ہے کہ لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ نیت کر کے نکلے ہوتے ہیں کہ ہم نے مدینہ منورہ میں خاص طور پر 40 نمازیں پڑھنی ہیں, تو وہ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کے چکر میں ان کو تو یوں لگتا ہے کہ شاید لفٹیں تو چلیں کچھ اور بات ہے, ان کو تو اس سے اندر بھی تھوڑی جگہ ملے تو وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. لفٹیں تو چل رہی ہیں, اس کے آگے جو خالی جگہ پڑی ہوتی ہے آپ دیکھیں گے وہاں بھی باقاعدہ صفیں لگی ہوئی ہیں. یہ لاپرواہی کا نتیجہ ہے, ورنہ اصل بات یہ ہے کہ یہ باتھ روم ہے, یہ یہاں لوگ قضاء حاجت کر کے نکل رہے ہیں, پاؤں کسی کا کس طرح کا ہے کوئی نہیں جانتا, وہاں سے لوگ گزرتے ہیں. ان لوگوں کو اتنی لاپرواہی نماز کے سلسلہ میں جگہ کا پاک ہونا بنیادی شرائط میں سے ہے. نماز کے لیے جگہ پاک ہو, نماز کے لیے جسم پاک ہو, نماز کے لیے لباس پاک ہو, یہ 3 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ کسی کو لباس یا جسم یا جگہ کی پاکیزگی کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا, اس وقت جا کے نماز جو ہے وہ کہیں پڑھے, جس کپڑے میں پڑھے, جس انداز سے پڑھے, اس کی اجازت ملتی ہے مجبوری کی حالت میں. اب یہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہے. آپ کا اگر اس جگہ سے نکلتے ہوئے 1, 2, 3 منٹ لگ جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کوئی نماز حرم میں بلکہ حرمین شریفین میں کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو 5 منٹ سے پہلے ختم ہو جاتی ہو. فجر ہے وقت لگتا ہے, مغرب ہے وقت لگتا ہے,
اور باقی ویسے 4 رکعتوں والی ہیں ان میں بھی وقت لگتا ہے. اگر وہ تھوڑی ہمت کر کے ٹھیک ہے 1 رکعت نکل گئی کوئی بات نہیں، لیکن باہر نکل کر پاک صاف جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تاکہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے سکون بھی ہو، اطمینان بھی ہو. اب نیچے سجدہ جاتے ہیں تب بھی معلوم پڑتا ہے کہ نیچے کی جگہ جو ہے وہ صاف نہیں، لیکن وہی کہ ہم نے چونکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 نمازیں پوری کرنی ہیں، وہ جہاں بھی ہوگا مصلی ڈالیں گے نماز شروع کر دیں گے. یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. باتھ روموں سے باہر نکل کر جہاں مسجد کی صاف ستھری جگہ ہے، ٹائلیں بچھی ہوئی ہیں، وہ بھی کوئی مسجد کی حدود تک نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ باہر دور دور تک میدان موجود ہیں، اور ان میدانوں میں سے کہیں نیچے کی طرف یہ ٹائلٹس وغیرہ جاتی ہیں، ان کی سیڑھیاں یا لفٹیں جاتی ہیں. ان سے باہر نکل کر صاف جگہ پہ آ کے نماز ادا کرنی چاہیے. یہ لاپرواہی ٹھیک نہیں. شیخ صاحب یہ 40 نماز کی وجہ سے میں نے کتنا حاجیوں میں اور مولوین میں جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میں خود ہم موجود ہیں اتفاق سے ایک مرتبہ دبئی سے ہم حج کے لیے آئے اور بائی روڈ آئے، ایک کارواں کے ساتھ آئے، اور کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ امیر قافلہ ہیں. جی. تو میں نے کہا چلیے جو ہم سے بن پڑے گا خدمت کریں گے قافلے کی. آئے اور حج کیا، مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے جانا تھا، تو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے 1 دن یا 2 دن 3 دن رکنا ہے، چلے جانا ہے. تو ہمارے ساتھ کوئی 2 آدمی تھے اور بھائی تھے وہ دونوں. انہوں نے کہا جی 2-3 دن کیسے، ہم تو 40 نمازیں پوری کریں. اس سے پہلے ہم جا نہیں سکتے ہیں، پورا ہفتہ چاہیے. ہم نے کہا بھائی ہم میں سے ایک آدمی ہے، اس کا اقامہ 1-2 دن کے اندر ختم ہونے والا ہے، اس کو ہم نے واپس لے کے جانا ہے، ملک میں داخل کریں گے، نہیں تو اس بیچارے کا ویزا ضائع ہو جائے گا، اس کا روزگار. کہا نہیں ایسا نہیں. تھوڑا سا دبایا تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری گاڑیاں ہماری لاش کے اوپر سے گزر کے جا سکتی. اللہ المستعان. اور اللہ کا کرنا دیکھیں، اللہ کا کرنا دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کوئی انتظام کرنا چاہتا ہے. ابھی یہ باتیں ہو گئیں، آج رات ہم رک گئے، پریشان بھی ہیں کہ صبح ہمیں نکلنا چاہیے تھا. تو یہ آدمی کیا کر رہے ہیں اور کیا ہوگا، ان دونوں کو چھوڑ کے جائیں تو بھی جائز نہ ہوگا. ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. رات کو ان 2 میں سے ایک کو بخار آ گیا اور زور سے آ گیا. اللہ. اب آپ یقین مانیں گے کہ صبح دوسرا بھائی منتیں کر رہا ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ چلیں چلو چلیں. تو 40 والوں کا پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہی جو 40 کے اتنے قائل ہیں، بخار آیا تو کہا نہیں چلیں گے، ہمیں منتیں کر رہا ہے کہ جلدی نکلے. تو 40 نمازیں، 400 نمازیں، 4000 نمازیں، ساری عمر نمازیں پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے. لیکن 40 کی شرط پر جو مبنی روایت بیان کی جاتی ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے. اسے علماء کرام نے، میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر علماء کرام نے اس کو ضعیف کرا دیا. لیکن ایسے ہمارے لوگوں میں ضد آتی ہے کہ بس یہ ہم کریں گے تو کریں گے. وہ شیخ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں سے جو حجاج آتے ہیں وہ تو بالکل اسی کے پیچھے رہتے ہیں نا، نماز اور نماز اور نماز. تو جو انہیں کہہ کے بھیجا ہوتا ہے وہ تو بیچارے اسی پہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. نہیں، ہمارے انڈیا سے کوئی حاجی آئے تھے شیخ صاحب، انڈیا سے کوئی حاجی آئے تھے، تو وہ کوئی شیخ صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک بار وہ کہنے لگے کہ یار یہاں آئے مدینہ میں تو فجر کی نماز پڑھنے جاؤ، پھر آؤ، پھر تھوڑا سا لیٹو، پھر ظہر کی اذان ہو گئی، پھر جاؤ ظہر کی نماز پڑھنے آؤ، کھانا کھاؤ، پھر عصر کی نماز ہو گئی، تو پھر عصر کے بعد جاؤ تو پھر مغرب کی ہو گئی، پھر عشاء کی، پھر تہجد کی. یہاں تو دہ اذان دہ نماز، دہ اذان دہ نماز. چلے کسی اور بھائی کا سوال لے لیتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی اور سوال کرنا چاہیں جو؟ اور کوئی بھی جو سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. مبین صاحب آپ دوبارہ سوال کریں گے؟ ٹھیک، چلے مبین صاحب سوال کر لیجیے. السلام علیکم شیخ صاحب. یہ کہ وراثت میں کسی کو جگہ ملتا ہے تو اس کا ارادہ نہیں ہے کہ بھیجنے کا، کچھ بھی نہیں، ایسے پڑا ہوا ہے، بس کچھ بھی کر بھی نہیں رہا، اور آدمی ہے بھی معذور، ایسے آدمی پہ بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے اس پر جو جگہ پڑا ہوا ہے؟ بھیجنے کا ارادہ بھی نہیں ہے اس میں، بس ایسے پڑا ہوا ہے. آدمی کا بیچنے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ کچھ تو ارادہ ہوگا اس کا، کچھ تو ارادہ ہوگا.
अपने बच्चों को रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, अगर बच्चों के लिए रखा हुआ है तो वो इस्तिस्मार शुमार होगा, क्योंकि अगर उसने अपनी जरूरत के लिए रखा है उस पर ज़कात नहीं है, यानी अपने मकान बनाने का इरादा है तो ज़कात नहीं है, जैसे कि पहले बात आई। लेकिन अगर उसने बच्चों के लिए रखा है तो बच्चों के लिए ही तो पैसा कमा के लोग रखते हैं जिस पे ज़कात दी जाती है, बच्चों के लिए ही तो आम तौर पर ये भी एक पता नहीं क्या जहन है, हर आदमी यही कहता नजर आएगा जी हम बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं, बच्चों को जितलाएंगे कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि कोई इतना लंबा बच्चों के लिए नहीं कर रहा होता, ये इंसान के अंदर एक अपनी तड़प है, एक ख्वाहिश है, मेरे पास माल हो, मेरे पास दौलत हो, मेरे पास बंगला हो, गाड़ियां हो, ये अपनी एक प्यास है। उस प्यास के तहत बच्चों को भी रगड़ देते हैं कि ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, बीवी के लिए भी कहेंगे तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ये सब लोग अपने लिए कर रहे हैं। जो अपनी हाजत की जरूरत की चीज है उस पर तो ज़कात नहीं है। अगर कहें कि बच्चों के लिए रखा हुआ, बच्चे जब बड़े होंगे, जब बच्चों को मकान की जरूरत पड़ेगी, उनको अल्लाह ताला मकान देगा। आज अगर वो, और फिर अगर हम सब इसी तरह सोचना शुरू कर दें, हर आदमी यही सोचे कि मैंने बच्चों के लिए ये किया, बच्चों के लिए ये करना है और इसकी ज़कात मैं इसलिए नहीं दूंगा कि ये मैंने बच्चों के लिए रखा है, तो फिर तो ज़कात देने का वक्त ही नहीं आएगा किसी के लिए भी। हर आदमी तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई कहता है कि ये प्लाट लिया है मैंने, इस पे बच्चों के लिए मकान है, ये मैंने काम किया है, बच्चों के काम आ जाएगा। तो पैसा कमा के रखा हुआ है, बच्चों के काम आ जाएगा, तो ज़कात फिर कौन देगा? अगर आपकी अपनी जरूरत है, मकान अपना बनाना है, आजकल परसों साल में 2 में, तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर इस तरह रखेंगे ना कि जब कभी बच्चे बड़े होंगे तो ये उस पर मकान बना लेंगे, ऐसे मकान, ऐसी जगह जो है वो एक कमर्शियल शक्ल इख्तियार कर जाती है या इन्वेस्टमेंट हो जाती है, वो उस पर ज़कात देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। एक दूसरे भाई सवाल करना है, मुबीन साहब रुक जाएं, एक दूसरा सवाल करना चाहते हैं, फिर आप सवाल कीजिए। अच्छा चलिए पूछ क्या मसला जी, इसी से रिलेटेड नहीं, उसी से रिलेटेड है कि उसका ज़कात किस तरह, कोई अभी प्राइवेट वाले बोलते हैं कि इसका इस जगह का, इस सेंस का इतना जगह इतना चल रहा है रेट, कोई बोल रहा है और रेट चल रहा है, किस तरह से ज़कात निकालना? आप इतने लंबे दूर न जाएं, उस इलाके में जो रेट चल रहा है कोई एक रेट ले लें, आप इतनी गहराई में ना जाएं कि साथ वाला जो है वो 2-4 हज़ार ज्यादा बिकता है। आप किसी रियल स्टेट से काम करने वाले मुताल्लिका आदमी से, रियल स्टेट वाला जो काम करते हैं जमीनों की खरीदो फरोख्त और ये वो, किसी से कहें कि तुम्हारे इस इलाके में प्लाट अगर इतने मरले का, इतने फुट का, इतने मीटर का हो तो कितने का होगा, वो आपको 1 मिनट में बता देंगे कि इतना पैसा उसका हो सकता है, वो ले लें और बस काफी है इतने। अस्सलाम वालेकुम शेखना, जज़ाकल्लाह खैर। अजीजुल्लाह खान साहब हैं, सवाल करना चाहते हैं। अजीजुल्लाह साहब, मैंने आपका माइक खोल दिया, आप सवाल कर सकते हैं शेख साहब से बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब क्या खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। शेख साहब जी, आपने फरमाया था कि जैसे इशा को तरावी के साथ पढ़ना अफजल है, ताखीर कर सकते हैं 10-11 बजे तक, लेकिन अभी आखिरी अशरे में क़यामुल लैल में तो यहाँ अरब कंट्री में ज़्यादातर एक बात यही मैं बात फर्ज पहले 10-11 बजे तक ताखीर मैंने नहीं कहा, मैंने उस दिन कहा था कि 11:15 बजे आधी रात हो जाती है, 11:15 बजे से पहले आपको मुकम्मल करना, 10-11 बजे से आप लंबा कर देंगे, ये नहीं। अच्छा जी, तो ये अभी जैसे अरब ममालिक में जितने ये क़यामुल लैल में पहले फर्ज पढ़ लेते हैं 4 और उसके बाद रात की 12-1 बजे या 1:30 बजे जहाँ तक अजीजुल्लाह खान साहब मैंने बात कही थी ना, वो बात उतनी ही है और उसको जितनी मर्तबा भी कहेंगे वो उतनी ही रहेगी। अब रहा मसला कि कोई कहता है कि ये इबादत की रातें हैं, ये इबादत का महीना है, इसमें जैसा भी कर लेंगे वैसे भी ठीक है, वो कहते हैं करते हैं, अगर किसी को वही अच्छा लगता है वो करे। लेकिन जो मसनून अंदाज है मैंने वो जिक्र किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में तहज्जुद नहीं पढ़ी, मैंने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज बयान किया है। और अब क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं कही। आपको अगर कोई दूसरा अंदाज मसलन जहाँ का अरबों वाला अंदाज अच्छा लग रहा है आप करें,
میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک ہی وقت میں عشاء اور تراویح اکٹھی کی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اور کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں شیخ صاحب سے؟ سراج احمد صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. سراج صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں شیخ صاحب سے؟ چلے اقبال صاحب. جی اقبال صاحب بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ تشہد میں بیٹھ کے جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نماز میں یہی درود پڑھتے تھے؟ آپ نے یہی درود ہمیں سکھلایا ہے. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو گننے کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ سلام آپ پہ کیسے کرنا ہے، یعنی اتحیات ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اور آپ پہ صلاۃ جو ہے درود ہے وہ کیسے پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولو. اس حدیث میں یہاں سے آگے درود شروع ہوتا ہے قولو، یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب یہ ہے ہمارے لیے فرض، ہمارے لیے واجب، ہمارا کام یہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کہتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، میرا خیال ہے ہمیں اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے. نہ قبر میں پوچھا جائے گا، نہ حشر میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کیا پڑھتا تھا اتحیات میں. لہٰذا اتنی باریکیوں میں نہ جائیں، اپنا درود شریف صحیح رکھیں. اور جعلی درود جو آج کل بڑے چل رہے ہیں، درود لکھی، درود تاج، درود ہزارہ، ان درودوں سے بچیں. درود ابراہیمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے وہ درود پڑھا کریں. ہمارے لیے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. جی جی حسن اللہ علیکم شیخ، جزاک اللہ خیر. اور بھی بھائی کوئی ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اور بھی کوئی بھائی ہیں؟ ہاں سراج صاحب. جی سراج صاحب بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھنا چاہیے جو ہے سراج صاحب آپ کی آواز بالکل بہت خراب ہے. نہ میں سمجھ پا رہا ہوں، نہ شیخ صاحب سمجھ پا رہے ہیں. تو آپ کوشش یہ کریں کہ چیٹ میں لکھ کر کے بھیج دیں، میں شیخ صاحب سے سوال کر لیتا ہوں. بالکل آپ کے یہاں نیٹ ورک کا پرابلم ہے. یہی بہتر رہے گا. جی اور کوئی بھائی جو سوال کرنا چاہیں شیخ صاحب سے؟ چلے شیخ صاحب سے سوال کرنے والے آج نہیں دکھ رہے ہیں، میرے خیال سے اکثر کیمرے بند ہیں. تو بہرحال شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جو نکاح شغار ہے اس کے تعلق سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دو، میں اپنی بہن کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، اور بیچ میں کوئی نکاح کوئی مہر بھی نہیں ہے، تو کیا جائز ہے؟ اگر بیچ میں مہر ہے تو کیا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ اگر یہ شرط طے ہو جائے کہ میں اپنی بیٹی یا بہن تمہیں دیتا ہوں، تم اپنی بیٹی بہن مجھے دے دو، جی، اور اس میں کوئی کسی قسم کا مہر وغیرہ مقرر نہیں کیا جاتا، یعنی بیٹی کو بیٹی کے بدلے میں بدل لیا، جی، تو یہ نکاح شغار ہے اور یہ بالکل جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. تو یہ طے ہو جائے کہ تم نے، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بیٹی ہی دے، وہ بہن ہی دے اپنے گھر سے، بلکہ وہ اپنی بھانجی، اپنی بھتیجی، جہاں تک اس کا بس چلتا ہے، اگر وہ لا کے جمع کرتا ہے کہ میں وہ دیتا ہوں تم یہ دے دو، کوئی مہر نہیں، کوئی دوسری شرط نہیں ہے، تو یہ نکاح شغار ہے. اور اس نکاح شغار کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ممنوع قرار دیا ہے. وٹا سٹا بھی اسی کو کہتے ہیں، عدلے بدلے کی شادی بھی اسی کا نام ہے. اور اس کے مفاسد اتنے ہیں اس نکاح کے، آج تک بھی ہو رہا ہے. ہمارے پاک و ہند بر صغیر کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی یہ نکاح ہو رہا ہے. بلکہ یقین مانیں کہ بعض امور پر تعجب آتا ہے، بہت ہی پڑھے لکھے اسلامی تعلیمات کے بڑے پڑھے لکھے بھی کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں ان کے نکاح ہوئے شغار پر. نکاح شغار کی جو برائیاں ہیں، جو اس کے مفاسد ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی برائی، بہت بڑا اس کا برا نتیجہ یہ ہے کہ ایک نے اپنی بیوی کو اس کی بد اخلاقی، کوئی پتہ تو نہیں ہے نا کہ ادھر سے آنے والی بااخلاق ہوگی بد اخلاق ہوگی، صحیح بات، یہ وہاں جا کے بااخلاق رہے گی بد اخلاق رہے گی،
تو ایک طرف دونوں میں سے ایک طرف میاں بیوی کی نہیں بنی، ناچاکی ہو گئی، اور ناچاکی کے نتیجہ میں اس نے بالآخر طلاق دے دی۔ اب یہ اپنے گھر میں آ گئی تو آ کے اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ لو جی مجھے تو اس نے طلاق دے دی ہے، اب تم ان کی بہن کو طلاق دو۔ بہن اپنا غصہ نکال رہی ہے، اب ماں باپ کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے ہماری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، تم ان کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ ایک گھر کسی ناچاکی کے نتیجہ میں برباد ہوا، دوسرا گھر صرف شکار کی برکت سے نہ برباد ہو گیا، کیونکہ یہ ادلے بدلے کی وٹے سٹے کی شادی جو ہے اس میں یہی ہوتا ہے، اور بہت کم ایسا ہوا ہوگا یہ وٹے سٹے میں اگر ایک طرف طلاق ہوئی ہو تو دوسری طرف نہ ہو، بہت کم، ورنہ عموماً یہ ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ادھر سے لڑکی آ گئی، ادھر والی لڑکی کو ادھر بھیج دو، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ جائز نہیں ہے، اور اس پرانی رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ پڑھے لکھے تو دور کی بات ہے، یہ تو عوام الناس کو بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے مفاسد ہیں۔ ان مفاسد اور نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ معاملہ چھوڑیں جسے اسلام نے بھی منع قرار دیا۔ بظاہر معاشرے میں اس کی جو برائیاں سامنے آتی ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، السلام اللہ علیکم شیخنا۔ اور کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں شیخ صاحب سے؟ وہ شاید اب آپ کا درس سننا چاہتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تو میں اپنا درس سنا دیتا ہوں آپ کی اجازت کے بعد شیخ صاحب۔ جی فرمائیے۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ابھی تک ہم شیخ صاحب سے بہت کچھ سن رہے تھے اور بہت قیمتی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب چونکہ شیخ صاحب کا وقت بھی ہو چلا ہے اور یہ وقت میرا ہے جو میں لے رہا ہوں، شیخ صاحب کی اجازت کے بعد ہی میں روزانہ ان کا وقت ان سے اجازت چاہنے کے بعد ہی میں لیتا ہوں، کیونکہ میں شیخ صاحب کی شان میں گستاخی سمجھتا ہوں کہ میں وہ موجود رہیں اور میں بات شروع کر دوں۔ بہرحال شیخ صاحب کی اجازت ہے، وہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے مشرف ہیں، اور میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں شیخ صاحب کے سامنے کچھ دو بات آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ سارے لوگ رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان میں افطاری کیسے کرنی ہے وہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں وہ بھی ہم سارے لوگ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہم سحور کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات ہمیں بتلائے ہیں، کچھ رہنمائیاں کی ہیں، اور اس کا بھی ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ جس طرح سے ہم جب افطاری کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رطب ہو، اگر رطب نہیں ہے تو ہم تمر سے شروع کرتے ہیں، اگر تمر نہیں ہوتا ہے تو ہم پانی سے شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہر خطوہ اور ہمارا ہر قدم سنت کے مطابق چلے، اور یہی ایک مومن کی شان اور پہچان ہے کہ زندگی کے کسی بھی گوشے میں جب وہ قدم رکھے تو اس کو ہونا یہ چاہیے کہ اس کا وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ہم روزانہ شیخ منیر قمر حفظہ اللہ سے یہ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں اور وہ ہماری رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام ہیں جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اس کی طرف رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں کیا فرمایا۔ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحور کیا کرو، سحری میں برکت۔ اب اس کی برکت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھا ہے، ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ پورا دن آپ کو تر و تازہ رکھتا ہے، تقویت بخشتا ہے، کیونکہ آپ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا سب آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری اس لیے بھی کیا کرو کہ اس میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، کہ وہ لوگ سحری نہیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے ہمیشہ ہر جگہ یہ ہمیں بتلایا ہے کہ تمہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے محلوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کو دیکھتے ہیں، تو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہمارا چال چلن، شادی بیاہ، وضع قطع، لباس، سب ہم دوسروں سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تو بہت افسوس کی بات ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان کی مخالفت کریں۔
اور آئیے میں آخری بات آپ کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ صحابہ کرام کا مسئلہ یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی راستے سے گزرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہاں پہ بیٹھ کر کے قضائے حاجت کی تھی تو وہ صحابہ کرام محبت میں بیٹھ جایا کرتے تھے اگرچہ انہیں ضرورت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ. تو آج سحور کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نعم السحور التمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ بہترین سحری کیا ہے؟ کھجور ہے. اور آج یہ ہمارے دسترخوانوں سے غائب ہے. ہمارے دسترخوانوں پہ کئی قسم کے پکوان ہوتے ہیں. ہم شاید یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ کھجور جو ہے افطاری کی سنت ہے. نہیں، افطاری کی سنت تو خیر ہے ہی ہے. سحور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی حدیث فرمائی اور حدیث صحیح ہے کہ سب سے بہترین سحری کیا ہے؟ کھجور ہے. اس لیے ہمیں اس کو اپنے دسترخوان پہ رکھنا چاہیے. یہ بھی ایک سنت ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.